یہ فرض ہے، یہ حرام ہے۔ آگے مضمون جو بیان کرتے ہیں اس کو میں اپنے الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اکیلے اپنے لیے بغیر شریک ٹھہرائے اپنے اکیلے کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم کو، آپ کو، سارے انسان و جن کو اسی لیے پیدا کیا۔ اس اصل عظیم کو، بنیادی جڑ کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے اور یاد ہونی چاہیے اور بار بار دہراتے رہنا چاہیے۔ یہ سوال ہم کو اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بار بار سنتے ہیں۔ آپ کسی غیر مسلم اسکالر سے پوچھیے، ایک سوال پوچھیے کہ بتائیے آپ دنیا کی بہت بڑی مہارت حاصل کر چکے ہیں، کمپیوٹر میں، فلاں لائن میں، آئی ٹی میں، اس میں اس میں، لیکن بتائیے کہ ہم کو پیدا کرنے والے نے کیوں پیدا کیا؟ 10 میں سے 9 آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے۔ ایک بھی احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ورنہ 10 میں سے 10 کا ہو سکتا ہے ہو۔ ان کے یہاں اس پر غور نہیں۔ ایک آدمی بہت کچھ سیکھ رہا ہے دنیا میں، لیکن دنیا میں کیوں آیا، بنانے والے نے کیوں بنایا، پیدا کرنے والے نے کیوں پیدا کیا، اس پر غور نہیں کر رہا ہے۔ اور یہ آپ کوئی بھی سفر کریں تو پہلے آپ کی منزل طے ہونی چاہیے نا، کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں۔ آج میرج میں رہتے ہیں آپ لوگ، یہاں سے آپ اگر سانگلی بھی جا رہے ہیں، ہبلی جا رہے ہیں، سانگلی جا رہے ہیں، قریب کے بھی کسی شہر میں جا رہے ہیں، تو جانے کا آپ کی منزل طے ہوتی ہے، مقصد طے ہوتا ہے کہ فلاں کام کے لیے فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ ہم زندگی کا سفر جو ایک چانس ہے، ایک موقع ملا، پنرجنم، یہ مذاہب والوں نے مانا ہے، پنرجنم کو سائنس بھی رد کرتا ہے، عقل اور فطرت بھی رد کرتی ہے، دلیلیں بھی نہیں ہیں۔ آخرت کا پر دلیلیں ہیں، قرآن حدیث کی بھی، آسمانی کتابوں کی بھی، عقل کی بھی، فطرت کی بھی۔ تو پنرجنم نہیں ہے، ایک ہی موقع ہے۔ یہ ایک موقع کا زندگی کا سفر، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پیدا کرنے والے نے کیوں پیدا کیا، یہ پوری کائنات کیوں بنائی۔ یہاں ایک کنکر، پتھر، ایک پتی، ایک درخت، ہوا، فلاں اور فلاں چیز بے مقصد نہیں ہے۔ ہمارے جسم کا کوئی پارٹ جو ہے بلا وجہ نہیں ہے۔ ناک، کان، آنکھ، ہونٹ، ہر ایک کے مقاصد اور سب ملٹی پرپز ہے، ایک ہی استعمال نہیں ہے۔ ہماری آنکھ ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، سوتی بھی ہے، غصے میں بھی آتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا کرتی ہے یہ آنکھوں میں کیا کیا اشارے ہو جاتے ہیں۔ عاشق و معشوق کی دنیا میں زبان جب نہیں بولتی تو آنکھیں بول دیتی ہیں، ہے نا۔ کتنا کام ہے ایک چیز کا۔ چاند پہ جانے والے انسان، دیکھ تماشا، میں نے ایک قوالی سنی تھی گاڑی میں چلتے چلتے، دیکھ تماشا لکڑی کا، تو قوال نے اس میں بتایا کہ اللہ نے لکڑی بنائی، انسان پیدا ہوتا ہے تو کھاٹ پہ جھولے میں رہتا ہے، وہ بھی لکڑی کا۔ جس چارپائی پہ اس کی ماں کی ڈیلیوری ہوئی، زچکی ہوئی، وہ بھی جو ہے لکڑی کی۔ آج کل ذرا فائبر اور وہ سب آ گیا، لیکن لکڑی کا استعمال وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور پھر عمارت میں کھڑکی، دروازہ، ٹیبل، کرسی، کیا کیا استعمال ہے۔ پھر جنازے میں گیا وہاں بھی لکڑی، قبر میں گیا وہاں بھی لکڑی۔ چاند پہ جانے والے انسان، دیکھ تماشا لکڑی کا۔ یہ اگرچہ قوالی لگ رہی ہے، لیکن غور کیجئے، اس میں ایک نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ نے ایک چیز بنائی لکڑی، اس کا کتنا استعمال ہے۔ مٹی کتنا استعمال ہے۔ ہماری آنکھ، ناک، کان، جتنے اعضاء ہیں جسم کے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ اور جو اللہ نے ماڈل بنایا اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے یہ کہا ایک فون پہلا گراہم بیل نے بنایا، بولتے ہیں اگر آج اس کو زندہ کر دیا جائے اور فون کی نئی نئی شکلیں، موبائل کی شکلیں دیکھ لے گا تو خود حیرت میں پڑ جائے گا کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا چینج ہوگا ماڈل، ہے نا۔ انسان کا ماڈل بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے، لیکن اللہ نے جو ماڈل بنایا وہ سب سے لاسٹ والا سب سے پہلے بنایا۔ یہ اللہ کے علیم و خبیر اور حکیم ہونے کی دلیل ہے۔ کبھی آپ کو لگا کہ میری ناک یہاں نہیں ہونا چاہیے، پیچھے ہونی تھی تو زیادہ اچھا تھی، نیا ماڈل کا انسان آیا۔ آنکھ، اگر بچوں کو ڈرانا ہے تو جو انسان کا ماڈل ہے اسی میں تھوڑا چینج کر دیتے ہیں، یہاں کی آنکھ یہاں کر دیتے، یا 2 کی بجائے تیسری آنکھ یہاں بنا دیا، ادھر کا ادھر کر دیا، جانور کی سینگ ہمارے سر پہ لگا دی تو انسان بھیانک دکھنے لگتا، ڈرانے کے کام آتا۔ تو یہ جو اللہ نے جو ماڈل بنایا جس چیز کا، صرف انسان کا نہیں، جانوروں میں، پھل پھول میں، دیکھیے جس چیز کو جیسے بنایا، جس طریقے سے اگایا، وہ ویسے ہی فٹ ہے۔ ماہر ترین انجینئر بھی اس میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، آنکھ کی جگہ یہ نہیں ہونی تھی، پیٹ اوپر ہونا تھا، سر نیچے ہونا تھا۔ بول کے ہنسی آتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو انتہائی گہری اور باریک حکمت سے پیدا کیا،
تو انسان کو یہ چیزیں کیا یہ نہیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، غیر مسلم ہو، ایک عیسائی ہو، ایک ہندو ہو، ایک جینی مذہب کا ہو، کہ بنانے والے نے ہم کو جب بنایا، یہ ساری چیزوں میں اتنی حکمت ہے، ہمارے اندر اتنی باریکیاں ہیں، تو ہمارا وجود بیکار ہے کیا؟ ہم اس سے پوچھیں کیوں پیدا کیا، کیوں بنایا؟ ظاہر سی بات ہے جب ساری چیزیں حکمت سے ہے تو ہمارا وجود بیکار نہیں ہو سکتا. تو کیا مقصد ہے؟ اب پیدا کیا اللہ نے، تو اس کے پیدا کرنے کا مقصد پنڈت رام چندر جی بتائیں گے، گرو نانک جی بتائیں گے، ہاں آپ اور ہم بتائیں گے، فلاں بتائیں گے، فلاں بتائیں گے؟ نہیں، وہی بتائے گا جس نے بنایا. میں اکثر تقریروں میں مثال دیتا ہوں کہ ہماری جیب میں جو موبائل ہے، اگر یہ سیمسنگ کمپنی کا ہے تو آپ ایپل والے سے اس کو جو ہے استعمال کرنے کا طریقہ اور اس کو ریپیئر کرنے کا طریقہ نہیں پوچھتے. جس کمپنی کا ہے اسی کمپنی کے پاس جاتے نا کہ اس کے پرپس کیا ہے، اس کو کیسے، اس کا پروسیجر کیا ہے، اس کو پروسیس کرنے کا یا بنانے کا یا استعمال کرنے کا، اسی سے پوچھیں گے نا. اب اللہ بنایا، ہم کو بنایا اللہ نے بنایا، اور دوسرے لوگ بتائیں گے کہ ہمارا پرپس کیا ہے، کیوں بنایا. سمپل لاجک پوچھ رہا ہوں میں، ہے نا. اللہ نے بنایا تو اللہ ہی بتائے گا کیوں پیدا کیا. تو اس نے بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ موٹا سا سوال جو ہمارے بچے جانتے ہیں اور آپ کو ہم کو لگتا ہے کہ روز سنتے رہتے ہیں، یہ تو بہت معمولی بات ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، سب سے اہم بات، ہماری دنیا کی کائنات کی سب سے بنیادی اصولی بات، کہ اس دنیا اور کائنات کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جن اور انسان صرف اللہ کی عبادت کرے. میں نے انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، میری بات مانیں. اس کی تشریحات کو کنارے رکھ کے اس کے 2-3 جملے میں کہ صرف میری عبادت کریں یعنی توحید اختیار کریں، اور صرف اللہ کا کہا مانیں، جو اللہ نے کہا کرو وہ کریں، جو کہا منع کہ یہ نہ کرو وہ نہ کریں. یہ جو میں جملے بول رہا ہوں یہ قرآن حدیث اور سلف کی تفاسیر کا خلاصہ.